انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 3 دسمبر 2020 اور آج کی تازہ ترین اور تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ تیسری عالمی جنگ کا خدشہ، سپر پاورز آپس میں ٹکرا گئیں، روس اور نیٹو آمنے سامنے آ گئے، نیٹو نے وار شپس بلیک سی پہنچا دیں، تیسری عالمی جنگ شروع، شمالی کوریا میدان میں آ گیا، شمالی کوریا نے روس کا ساتھ دیتے ہوئے ایٹمی میزائلوں سے بھری آبدوزیں بلیک سی پہنچا دیں، ساتھ ہی ایٹمی میزائل چلا دیے، روس اور شمالی کوریا کی پارٹنرشپ نے تباہی مچا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ شمالی کوریا سے اور روس سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، دو بڑی سپر پاورز امریکہ اور روس آپس میں ٹکرا گئیں، روس اور امریکہ کی حمایت یافتہ فوج نیٹو آمنے سامنے آ گئی، نیٹو نے وارشپس بلیک سی پہنچا دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نیٹو نے انتباہ جاری کیا ہے کہ روس اس وقت ویسٹرن ممالک کے مفاد کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، لہٰذا نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے ممبرز کا ایمرجنسی اجلاس طلب کر لیا ہے تاکہ روس سے متعلق جلد فیصلہ کیا جائے۔ نیٹو نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ روس نے اس وقت جارحانہ اور دخل اندازی والی پوزیشن اپنا لی ہے، جس کی وجہ سے یورو اٹلانٹک ایریا میں سیکیورٹی رسک پیدا ہو چکا ہے۔ اس طرح 2030 تک روس نارتھ اٹلانٹک الائنس میں سب سے بڑا خطرہ رہے گا، لہٰذا نیٹو کا یہ خیال ہے کہ سمندری حدود میں فوری ریسکیو کارروائی کی جائے تاکہ روس کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ گزشتہ دنوں جب نیٹو فورسز نے رومانیہ میں وہاں امریکہ نے لانگ رینج راکٹ کی ایک سیریز کا تجربہ کیا جو سمندر کی حدود میں موجود روسی فوجیوں کے ٹھکانے کو ہیٹ کر گیا، جس کے رد عمل میں روس نے آگے بڑھتے ہوئے بلیک سی میں انتہائی خطرناک وارشپس پہنچا دیں تاکہ امریکہ کے کسی بھی ایکشن کا بروقت جواب دیا جا سکے۔ اس سے قبل جب امریکہ کے جنگی ہتھیاروں نے روس کے علاقے پہ پرواز کی تھی تو روس نے بھی رد عمل کے طور پر اپنے جدید جنگی ہتھیارے امریکی ریاستوں پر جا کھڑے کیے تھے۔ اصل میں بلیک سی میں تجارتی بیڑوں کے علاوہ مشرق وسطیٰ کی طرف نظر رکھنے کی حکمت عملی کے طور پر یہ پاورفل ملک اب آپس میں جنگ لڑنے کی طرف جا رہے ہیں۔ سارا کھیل بلیک سی میں زیادہ سے زیادہ مضبوط قدم جمانے کا ہے تاکہ دیگر ممالک پر کنٹرول برقرار رکھا جا سکے۔ اب روس کی جدید ٹیکنالوجی اور بلیک سی میں موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیٹو نے اپنی فورسز اس کے خلاف اتارنے کا عندیہ دے دیا ہے، تاہم اس خاتمی فیصلہ نیٹو کے اجلاس میں ہو چکا ہے، کیونکہ اگر بلیک سی میں امریکہ اور روس سینگ پھنساتے ہیں تو ان کی یہ حرکت دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں جھونکنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گی۔ دوسری جانب شمالی کوریا میدان میں آ گیا، امریکہ کے خلاف میزائل چلا دیے، روس اور شمالی کوریا کی پارٹنرشپ نے دنیا میں تباہی مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق کم جونگ ان نے امریکہ کے نئے منتخب صدر جو بائیڈن کو مشکل وقت دینے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ رواں ماہ اس نے ایک جدید ترین میزائل کے تجربے کرنے کا عندیہ دیا ہے جس سے امریکہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ گزشتہ روز امریکہ نے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے فریگننٹ ویپولیشن کی ہے اور شمالی کوریا سے حساس معلومات حاصل کرنے کے لیے $5 بلین انعام کے طور پر دینے کی پیشکش کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پورے دور حکومت میں شمالی کوریا کو ڈی نیوکلیئر ایسکلیریشن کی مہم چلائی رکھی اور اس پر سخت پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ اب ٹرمپ کی حکومت کا سورج غروب ہو چکا ہے تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ ٹرمپ اپنی مہم میں ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ شمالی کوریا نے نہ صرف اپنا نیوکلیئر پروگرام جاری رکھا تھا بلکہ اس نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو بھی جدید سے جدید کر لیا ہے، اور چین جس نے امریکہ کی وجہ سے شمالی کوریا کے ساتھ تعاون کرنے میں کمی برتی تھی، اب وہ ایک مرتبہ پھر شمالی کوریا کے ساتھ تعاون پر تیار ہو چکا ہے، اور شمالی کوریا، روس اور چین نے دنیا بھر میں تباہی مچانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ تو اپنی سخت پالیسیوں کے باوجود بھی
شمالی کوریا کو سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کر سکا تھا۔ اب جبکہ جو بائیڈن امریکہ کا صدر بن چکا ہے تو کیا شمالی کوریا کو جھکنے پر مجبور کر سکے گا یا نہیں؟ شمالی کوریا نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے نیوکلیئر پروجیکٹ کو کسی بھی صورت نہیں روکے گا۔ چین نے بھی اس کی مدد کی حامی بھر رکھی ہے، جبکہ امریکہ کو اب اس معاملے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ امریکہ، چین، روس اور شمالی کوریا کے درمیان نیوکلیئر پروگرام کو لے کر فلیش پوائنٹ کھڑا ہو چکا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ اس نازک مرحلے سے کس طرح آگے نکلتی ہے۔ واشنگٹن میں BBC کی نامہ نگار لارا بیکر کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان ایسے رہنما بن گئے ہیں جس سے دنیا کے رہنما ملنا چاہتے ہیں۔ اس مرتبہ روس کے صدر پوتن نے اپنے وزیر خارجہ کو پیانگ یانگ بھجوایا اور انہیں روس آنے کی دعوت دی ہے۔ کم جونگ نے روس صدر کی دعوت قبول کرتے ہوئے رواں سال کے آخر میں ماسکو کا دوسرا دورہ کرنے کی امید ظاہر کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شمالی کوریا روس کے ساتھ ایک بہت بڑا دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا ہے، جس سے امریکہ اور مختلف ممالک کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ شمالی کوریا کے روس کے ساتھ تعلقات کو ظاہر کرنا امریکہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ طاقتور ممالک شمالی کوریا کے ساتھ ہیں اور اگر ٹرمپ کے ساتھ طے شدہ اجلاس نہیں ہوتا تو اس کے پاس دوسرے مواقع موجود ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما نے سرگئی لاروف کو بتایا ہے کہ کوریائی جزیرے سے جوہری ہتھیار کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن وہ اسے مرحلہ وار ختم کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اس کے برعکس امریکہ چاہتا ہے کہ اقتصادی پابندیاں ختم کروانے کے لیے شمالی کوریا تمام جوہری ہتھیاروں کو ایک دم ختم کر دے۔ سیاسی صورتحال میں امریکہ کے غالبانہ رویے کے بارے میں روسی وزیر خارجہ سے بات چیت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب شمالی کوریا کے صدر کے قریبی اتحادی ڈونلڈ ٹرمپ کو خط دینے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے امریکہ میں سیکرٹری خارجہ سے ملاقات بھی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا نے روس کے ساتھ مل کر دنیا میں تباہی مچا دی۔ روس اور نیٹو آمنے سامنے آ گئے، شمالی کوریا میدان میں آ گیا۔ شمالی کوریا نے روس کا ساتھ دیتے ہوئے ایٹمی میزائلوں سے بھری آبدوزیں بلیک سی پہنچا دیں، ساتھ ہی ایٹمی میزائل چلا دیے۔ روس شمالی کوریا کی پارٹنرشپ نے دنیا بھر میں تباہی مچا دی۔ کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا کی پارٹنرشپ سے روس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ شمالی کوریا کے پاس ایسی ایٹمی آبدوزیں موجود ہیں جو تباہ کر سکتی ہیں ہر ایک چیز کو۔